رزق کی کشادگی کا ایک سبب ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ سورہ واقعہ کو رزق کی کشادگی میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے صبح کے اذکار اور دعائیں بھی رزق کی کشادگی کا سبب بنتے ہیں، خاص طور سے یہ دعا کہ آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، کیا آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ آخر میرا رزق کم کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں کہ آپ کے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے؟ تو آج ہم تفصیل کے ساتھ اسی موضوع پر بات کریں گے کہ آخر آپ کیوں رزق کی تنگی کا شکار ہے اور کس طرح رزق کی تنگی کو دور کیا جا سکتا ہے اور رزق میں اضافے کے اسباب کیا ہے۔ رزق کی تنگی ایک ایسی آزمائش ہے جو نہ صرف انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے بلکہ اس کے ایمان کو متزلزل بھی کر سکتی ہے۔ رزق کی تنگی اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس آزمائش کے دوران انسان پریشان ہو کر کبھی کبھی غلط راستوں کا بھی انتخاب کر لیتا ہے، لیکن اگر آپ رزق کو لے کر کے پریشان ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی کشادگی کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی تنگی کرتا ہے۔ تو اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہے تو آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کی تنگی کو چنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعمال اور کچھ عادات ہمیں ایسے بتائے ہیں جو رزق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر رزق میں اضافے کے اور رزق میں کشادگی کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے، رزق کی تنگی اور معاشی مشکلات کو دور کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ رزق کی تلاش میں دنیاوی اسباب پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا تعلق صرف ہماری محنت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے اعمال بھی رزق کی تنگی اور کشادگی کا سبب بنتے ہیں۔ آج ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ تمام مجرب چیزیں بتائیں گے جن کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے۔ رزق کی تنگی کے بہت سارے اسباب ہیں، ان کا ایک سبب ہے گناہوں کو نہ چھوڑنا۔ گناہوں کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان سے ان کے اوپر برکات کو نازل فرماتے۔ اور حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رزق کی تنگی کا ایک سبب ہے ناشکری۔ انسان ناشکری کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ رزق کی تنگی کا ایک سبب ہے آزمائش۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے کے لیے بھی رزق تنگ کر دیتے ہیں تاکہ بندہ اس کے اوپر صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تم کو آزمائیں گے بھوک اور خوف کے ذریعے اور مالوں کے اندر، جان کے اندر اور پھلوں کے اندر کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی آزمانے کے لیے بھی بندے کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی کا ایک سبب ہے حقوق العباد کا ادا نہ کرنا۔ اگر انسان لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس وجہ سے بھی اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اگر وہ صدقہ اور زکوٰۃ کو روک کے رکھتا ہے تو اس کے رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے۔ رزق کی تنگی کا ایک سبب ہے رزق کا صحیح استعمال نہ کرنا۔
رزق کو ضائع کرنا یا رزق کو غلط جگہ پر استعمال کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ رزق کی تنگی کا ایک سبب ہے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ رزق میں اضافہ کیسے ہو، رزق میں کشادگی کیسے ہو۔ تو اس کے لیے یاد رکھیے، جو اسباب رزق کی تنگی کے ہیں ان اسباب کو چھوڑ دیجئے، رزق میں اضافہ خود بخود ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب ہے نماز کی پابندی کرنا۔ جی ہاں، نماز کی پابندی بھی رزق میں کشادگی کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کی پابندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں کشادگی کرتا ہے۔ رزق کی کشادگی کا دوسرا سبب ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں کشادگی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ رزق کی کشادگی کا ایک سبب ہے صدقہ اور خیرات کرنا۔ صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے بھی رزق میں کشادگی آتی ہے، رزق میں تنگی نہیں آتی ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کرنا رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ رزق کی کشادگی کا ایک سبب ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ سورہ واقعہ کو رزق کی کشادگی میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ رزق میں کشادگی کا ایک سبب ہے صبح کو جلدی اٹھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام صبح کے وقت میں سویرے کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ صبح کے اذکار اور دعائیں بھی رزق کی کشادگی کا سبب بنتے ہیں، خاص طور سے یہ دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ فجر کی نماز کے بعد رزق کی دعا مانگنا رزق کی کشادگی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لہذا اس وقت غافل نہ رہو۔ رزق کی کشادگی کا ایک سبب ہے کمزوروں کی مدد کرنا، کمزوروں کے اوپر مال کو خرچ کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو یتیموں، مسکینوں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں کشادگی دیتا ہے۔